میں ناظرین آج ہم جس چیز کی آپ کو زیارت کرا رہے ہیں یہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے جو حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے وہاں کے عالموں نے جب آپ کے علم کو دیکھا آپ کی ہستی کو جانا تو آپ کو تحفتاً یہ غلاف تحفے میں عطا فرمایا جو آج بھی دادا مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں تبرکاً رکھا ہوا ہے اور لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں سے ان کا فیض آج بھی حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آ کر یہاں حج کے لیے دعا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنوں کی دعاؤں کو یہاں پر مقبول فرماتا ہے اور کتنے لوگ یہاں سے حج کی سعادت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین جب بھی آپ کا یہاں آنا ہو تو آپ بھی اس غلاف مبارک کے پاس تشریف لائیں اور یہاں اگر اپنے حج مقبول کے لیے حج پر جانے کی دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ میرے مخدوم شاہ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں محمد وسیم رضا قادری ہمارے یوٹیوب چینل غلام خاکسار میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم پھر حاضر خدمت ایک نئی جگہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور جن ہستی کی آج ہم آپ کو زیارت کرانے والے ہیں ان کا نام ہے حضرت مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں زمانہ حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب کوکن کے نام سے جانتا ہے۔ اس لیے ہمارے ویڈیو پر بنے رہیں، ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور اپنے تاثرات اپنے کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیں ہمارے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم جس اولیاء اللہ کی زندگی پر روشنی ڈالنے والے ہیں آپ کی شخصیت کسی کے تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی ماں کی دعاؤں نے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آپ کے نام کو زمانہ قطب کوکن حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کا اصل نام حضرت مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت 10 محرم الحرام سن 776 ہجری بمطابق سن 1372 عیسوی میں ماہیم شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولانا شیخ احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت ناخدا حسین عنقولیہ ہے۔ آپ قریش کے ناوید قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد ولی اللہ تھے اور آپ کا مزار پاک کلیان میں ہے اور آپ خود ایک عالم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور خود آپ کے والد صاحب بہت بڑے عالموں میں گزرے ہیں اور آپ علم فقہ میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے سارے علوم اپنے والد سے، اپنی ساری تعلیم اپنے والد صاحب سے سیکھی حاصل کی اور قرآن و حدیث و تفسیر، فقہ، کلام، فلسفہ، تصوف، علم استدلال اور دوسرے سارے علم کے ماہر ہوئے اور جب آپ اپنی 9 سال کی عمر میں پہنچے تب آپ اپنے سارے علوم حاصل کر چکے تھے اور فقہ جیسے علموں کو مکمل کیا۔ آپ نے جیسے ہی اپنی ساری تعلیم تربیت سے فارغ ہوئے اس کے چند روز بعد ہی آپ کے والد صاحب کا سن 785 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ علم دین کی خاطر باہر بغداد کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اس بات کا اظہار جب آپ نے اپنی والدہ سے کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو دور جانے سے منع فرما دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوئی، اے اللہ میرے بیٹے کے لیے تو یہیں رہ کر علم خاص عطا فرما۔ آپ کا یہ معمول تھا، آپ فجر کی نماز کے بعد سمندر کی طرف جایا کرتے تھے۔ تو ایک روز جب آپ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خوشنما چہرے والے ایک بزرگ سمندر کے کنارے بیٹھے اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف چلے گئے۔ جب آپ ان بزرگ سے عرض کی، حضرت آپ کون ہیں؟ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں آپ کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کے لیے علم سیکھنے کے لیے یہیں پر انتظام فرما دے، تو اس لیے اللہ کے حکم سے میں تمہیں علم دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میں یہاں روزانہ تمہیں علم سکھانے کے لیے آؤں گا۔ نماز فجر کے بعد آ جانا، مگر اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔ اس طرح آپ روزانہ سمندر کی طرف ان بزرگ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول ہو گیا، مگر ایک روز آپ کی والدہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ روزانہ آپ صبح کے وقت کہاں جاتے ہو؟ اس پر آپ نے اپنی والدہ سے عرض کی، اے میری والدہ
صبح کے وقت روزانہ سمندر کنارے خواجہ خضر علیہ السلام مجھے علم دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، مگر آپ کے استاد صاحب نے آپ سے فرمایا تھا کہ اس بات کا تذکرہ آپ کسی سے نہ کرنا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں، دوسرے دن جب آپ سمندر کنارے پہنچے تو وہاں پر خواجہ خضر علیہ السلام موجود نہ تھے، تو واپس آ کر اپنے والدہ سے سارا حال بیان کیا، اور والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر سے دعا گو ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ کہ دوسرے ہی دن جب آپ سمندر کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ ایک دفعہ آپ کی والدہ نے پینے کے لیے پانی مانگا، چونکہ آپ سمندر کنارے رہا کرتے تھے اس لیے بآسانی پینے کا پانی وہاں پر دستیاب نہ تھا۔ جب حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پانی لانے میں کچھ دیر ہو گئی تو آپ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کی والدہ سو گئی۔ آپ اسی طرح پانی لیے اپنی والدہ کے قدموں میں کھڑے رہ گئے۔ جب آپ کی والدہ رات میں تہجد کے وقت جاگی اور تہجد ادا کرنے کے لیے جب آپ اٹھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کے فرزند آپ کے قدموں میں پانی لیے کھڑے ہیں۔ اس پر آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس پر حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے میری والدہ، کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے، اس خدشے سے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اس پر آپ کی والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو کتنا خدمت گزار ہے۔ اس پر حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اے میری والدہ، میں خادم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو خادم نہیں بلکہ مخدوم بنے گا۔ آپ کی والدہ کے دل سے یہ دعا کیا نکلنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائی اور ایسی مقبولیت دی کہ آپ کو آپ کے اصل نام حضرت مخدوم فقی علی ماہمی کے نام کے علاوہ لوگ آپ کو مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قطب کوکن کے نام سے جانتے ہیں۔ مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ بہت مالدار تھے مگر اپنا مال مہمانوں، محتاجوں اور غریبوں میں اکثر خرچ کیا کرتے تھے، جبکہ گجرات کے سلطان احمد شاہ نے آپ کو تھانے ضلع کا قاضی بنایا تھا اور اپنی بہن سے آپ کا نکاح فرمایا تھا۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں مگر آپ کی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بکری ہوا کرتی تھی۔ آپ کو اس سے بہت لگاؤ تھا۔ جب بھی آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی۔ جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تو وہ بکری بیٹھ کر آپ کے ساتھ ساتھ اسے سنا کرتی تھی۔ ایک روز جب آپ مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ کام سے باہر جانا ہوا تو وہ بکری اچانک کچھ وجہ سے مر گئی۔ اس پر آپ کی والدہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ اے خادمہ، جاؤ اس بکری کو سمندر کنارے کہیں مٹی میں دبا آؤ، دفنا کر آ جاؤ۔ جب آپ کی خادمہ نے اس بکری کو دفنا کر آ چکی تو حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے گھر پہنچے تو اپنی بکری کو نہ پا کر اپنی والدہ سے عرض کی، اے میری والدہ، بکری کہاں ہے؟ اس پر آپ کی والدہ نے فرمایا، جب آپ گھر سے باہر چلے گئے تو وہ بکری کچھ وجہ سے مر گئی اور آپ کی خادمہ نے اسے سمندر کنارے کہیں دفنا کر آ چکی۔ اس پر مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی خادمہ سے فرمایا، مجھے وہاں لے چلو جہاں آپ نے اسے دفنایا ہے۔ جب حضرت مخدوم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس جگہ پہنچے تو اپنی بکری کا کان پکڑ کر اس سے فرمایا کہ اے بکری، چل اٹھ، میرے ساتھ چل، یہاں کیا کر رہی ہے؟ آپ کی زبان مبارک سے یہ کیا ہی بکری کو سننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بکری زندہ ہو گئی اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً صرف 9 سال کی تھی۔ آپ کی مشہور و معروف کتابیں جو آپ نے لکھی ہے، تفسیر رحمانی، تفسیر قرآن، فتوہ مخدومیہ، فقہ مخدومی، آپ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں اور آپ مغربی اکثری سلسلے کے شیخ ہیں۔ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ سید محمد کوکنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا وصال 8 جمادی الثانی 835 ہجری بمطابق سن 1431 فروری کو شب جمعہ کو ہوا۔ آپ کا مزار پاک مہاراشٹر کے شہر ممبئی مہم میں موجود ہے۔ آپ کا عرس شریف 13 شوال کو منایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اپنے فضل و کرم سے حضرت مخدوم شاہ بابا کا فیض ہم پر ہمیشہ جاری و طاری فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی بے حساب نعمتیں اور فضل اور نور حضرت مخدوم شاہ بابا اور ان کے والدین پر نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔